اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری باہر آ چکے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی تھی نواز شریف سے، جس کے بعد اب وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو کہ کوٹ لکھپت جیل گئے، آج نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ میاں صاحب نے جیل کے کمرے سے باہر نکل کر بلاول کا استقبال کیا اور بلاول بھٹو نے والد کی طرف سے بھی نواز شریف کی خیریت دریافت کی تھی اس دوران۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے سابق وزیر اعظم کو NICVD کراچی میں علاج کرانے کی پیشکش بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ہمیں آپ کی خرابی صحت پر تشویش ہے۔ یہ تمام بات چیت آج ملاقات کے دوران ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کوٹ لکھپت جیل پہنچے ہیں، جہاں پر انہوں نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے یہ ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد اب وہ باہر آئے ہیں اور ان کی جانب سے میڈیا سے اب سے کچھ دیر بعد گفتگو کی جائے گی۔ جیالے بڑی تعداد میں اس وقت باہر موجود تھے جیل کے اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان کس طرح سے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پر پھول بھی نچھاور کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو کہ آج کوٹ لکھپت جیل پہنچے اور انہوں نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے آج ملاقات کی ہے۔ میاں صاحب نے جیل کے کمرے سے باہر نکل کر بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا تھا اور انہیں ویلکم کیا تھا۔ اس دوران ان کی مختصر بات چیت بھی ہوئی ہے ملاقات کے دوران، جس میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں آپ کی خرابی صحت پر تشویش ہے اور بلاول بھٹو نے سابق وزیر اعظم کو NICVD کراچی میں علاج کرانے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج بہتر طریقے سے ہو اور جو آپ کی خرابی صحت پر ہے ہمیں کافی تشویش بھی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کوٹ لکھپت جیل پہنچے ہیں، خصوصاً انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور میاں صاحب نے جیل کے کمرے سے باہر نکل کر بلاول بھٹو کا استقبال کیا تھا اور ان کے درمیان کچھ بات چیت بھی ہوئی۔ اب بلاول بھٹو زرداری جو کہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر اس وقت موجود ہیں اور وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر بعد ہی میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت وہ موجود ہیں اور ان کے ہمراہ کچھ دیگر اعلیٰ قیادت کی شخصیات بھی موجود ہیں۔ کارکنان بہت بڑی تعداد میں یہاں پر پہلے سے ہی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا پرتپاک استقبال کیا تھا اور جب وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد یہاں پر آئے ہیں تو ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور میڈیا کے نمائندگان کی بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے اس موقع پر، کیونکہ آج پہلے سے ہی پلان کردہ ان کا یہ دورہ تھا، یہ جو وزٹ ہے اس کے حوالے سے پہلے سے ہی آگاہ کیا جا چکا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو کہ آج کوٹ لکھپت جیل پہنچے، انہوں نے نواز شریف سے خصوصی ملاقات کی ہے آج اور نواز شریف نے جیل کے کمرے سے باہر نکل کر بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا اور ان سے بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے والد کی طرف یعنی کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی طرف سے بھی نواز شریف کی خیریت دریافت کی اور ان سے کچھ بات چیت بھی ہوئی اس دوران اور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ میاں صاحب ہمیں آپ کی خرابی صحت پر تشویش ہے۔ اس وقت وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں میاں صاحب کی صحت کا پوچھنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچا تھا۔ یہ میرے لیے ایک قسم کی تاریخی دن ہے، اس لیے شہید فقار علی بھٹو نے اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا، صدر زرداری نے بھی اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن آمریت کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے کافی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے بھی یہاں سیاسی
قیدی بنے تھے اور مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، آج اٹ از 2019 اور 2019 میں بھی ایک وزیر اعظم کوٹ لکھپت جیل میں سزا بھگت رہا ہے۔ میں نے میاں صاحب کی ویسے طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچا تھا، اس لیے میں ملک سے باہر تھا اور کچھ خبریں آ رہے تھے کہ میاں صاحب بیمار ہے، اور پچھلے چند دنوں میں بھی ان کی پارٹی کی طرف سے، ان کی بیٹی کی طرف سے کافی کنسرننگ سٹیٹمنٹس بھی آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا یہ جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں، جو کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ کوئی مسلمان بیمار ہو تو پھر اس کا پوچھنا جانا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا کلچر بھی اس قسم کے ٹریڈیشنز رکھتے ہیں، اور ہمارے حکمران کو بھی پہلے انسان ہونے چاہیے اور پھر حکمران، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی عام پرزنرز کے ساتھ بھی اس قسم کی ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بےعزتی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جب آپ بیمار ہو، کوئی بھی قیدی بیمار ہو، تو ان کو جو بھی بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہنچایا جا سکے، وہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بیسٹ ٹریٹمنٹ فراہم کرے۔ خاص طور پہ اگر کوئی ایک دل کا مرض ہو تو آپ اس کو زیادہ سٹریس میں ڈال کے تو علاج نہیں کر سکتے، یہ ایک قسم کی تشدد ہے۔ اور مجھے بہت افسوس لگا جب میں میاں صاحب سے ملا، میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا، اور I requested him کہ ہیلتھ تو سب کا پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہم بھی آپ کے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ لیکن میں مطالبہ بھی کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک طویل ہسٹری ہے، اور ہمارا we politically don't see eye to eye on many issues، مگر جہاں تک صحت کی بات آتا ہے، انسانیت کی بات آتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کرتی ہے کہ میاں صاحب کو سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دلوایا جائے۔ جو بھی میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ مجھے چاہیے، اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، اور I hope that the Prime Minister and his government think on humanitarian grounds about how to address this crisis۔ ایک اچھا میسج نہیں جا رہا ہے پاکستان کا کہ اس وقت جب ہم انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، ہم جگہ جگہ جا کے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا 3 بار وزیر اعظم جیل میں ہے، بیمار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہیلتھ کی ایشو ہے، اس کے لیے حکومت کو کرنا ہے جو whatever the Prime Minister feels is appropriate, it would be best if the government had followed these things۔ ایک بنیاد کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل چارٹر آف ڈیموکریسی آج کی ملاقات؟ دیکھو، چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے 2006 میں سائن کیا۔ اس وقت میں جو ہم نے 3 decades of سیاست کرتے کرتے شہید بی بی نے سیکھا، جو میاں صاحب نے سیکھا، اپنا ملک کو صحیح سمت میں ڈالا، یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ملک صرف جمہوریت سے ہی چل سکتا ہے، اور ایک صرف کوڈ آف کنڈکٹ بنانا کہ سیاستدان آپس میں کیسے چلیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی یہ ایک فیلئر ہے کہ ہم نے کافی چارٹر ڈیموکریسی کے ایلیمنٹس کو we've translated into reality، ہم نے لیجسلیشن بھی کی، ہم نے 1972 کانسٹیٹیوشن کو بھی بحال کیا، لیکن ہمارا ناکامی ہے کہ ہم نے پورا چارٹر ڈیموکریسی کا عمل نہیں کیا، ہم نے جوڈیشل ریفارم پہ کام نہیں کیا۔
جو آمریت کے وقت میں کالا قانون ہماری نظام میں ڈالے گئے ہیں، ہم نے ان سب کو ایڈریس نہیں کیے. یہ تو ہمارا ناکامی ہے. اور آگے جا کے جیسے ہم نے اپنے جوائنٹ اپوزیشن میٹنگ میں بھی طے کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچ رکھتی ہے کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے. بیسک پرنسپلز جو چارٹر ڈیموکریسی پہ تھے ہم ان کو ری ایمفسائز کرنا چاہیے. اور جو آج کے جو صورتحال ہے، آج کے پاکستان کی جو سیاسی مشکلات ہے، آج کے نظام میں جو کمزوریاں ہے، ان پہ بھی بات کرنا چاہیے، ان کا حل بھی نکالنا چاہیے. اور ساری سیاسی جماعت، چاہے وہ نون لیگ کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، ہم دوسرے جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں کہ ہم ان کا انپٹ لے لیں اور ایک نیا ڈاکیومنٹ بھی تیار کریں جو چارٹر ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ. ایک بات تو میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ میں نے صرف میاں صاحب کی طبیعت اور بیماری کا پوچھنے کے لیے میں آج حاضر ہوں. اوبیسلی ہم سب سیاستدان ہیں اور دوسری باتیں بھی ہوئے تھے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی ایک ٹاپک ہم نے بالکل ڈسکس کیا تھا. اور آئی ہوپ کہ آگے جا کے ہم اس کو اور فعال اور ایک سوال دونوں طرف. میاں صاحب کے متعلق مختلف اوقات میں خبریں آتی ہیں کہ ڈیل کی وہ کمزور پڑ گئے، وہ جانا چاہ رہے ہیں، لندن جانا چاہ رہے ہیں. آج کی اس ملاقات میں آپ نے کیا محسوس کیا، کیا ریڈ کیا؟ میاں صاحب کتنے پرعزم تھے اس سسٹم میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے جیل کے اندر رہ کر؟ دیکھو، میں نے اپنا والد کو جیل میں 11.5 سال جیل میں گزارا صدر زرداری نے، اور کوئی کنوکشن کے بغیر اس نے یہ 11.5 سال جیل میں گزارے تھے. اس کے بعد بھی ہر کیس کھلا، ہر کیس کورٹس کے سامنے، یہی کورٹس کے سامنے ٹرائل ہوئے، اور وہی کیسز میں صدر زرداری صاحب باعزت بری ہوئے. لیکن یہ پورا جو 11 سال گزرے، ایک مہینہ شاید نہیں تھا جب ہم نے نہیں سنا کہ مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی، ہم تو نکل رہے ہیں، ہم تو بھاگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے خلاف یہ ایک لوگ کنسپریسی بنا رہے ہیں. میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اب نظریاتی بن گیا ہے، اور نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ یہ جو سیاسی جدوجہد اپنا جاری رہے گا. میں obviously بیمار تو ہے، لیکن مجھے کوئی اندازہ I had no impression, I got no inkling کہ کوئی ڈیل ہوا یا میاں صاحب کوئی کمپرومائز ہونے کے لیے تیار ہے. میاں صاحب اپنے پرنسپلز پہ قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی نون لیگ بھی اپنے پرنسپلز پہ قائم رہیں گی. 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے اوپر آپ کو کافی زیادہ نواز شریف بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی تحفظات کا اظہار کرتے رہی. آج کی اس ملاقات کے اندر کیا آپ نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کے رول کے اوپر بھی بات کی؟ کیونکہ ابھی گزشتہ جنہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے، آپ کی انگلش کی تقریر کو انہوں نے بڑا مذکور اڑایا ہے، آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ 2018 کو جو الیکشن آپ نہیں مانتے، آج اندر بھی میاں صاحب کے ساتھ اس کے اوپر بات ہوئی آپ کی؟ ایک بار پھر میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ زیادہ تر میاں صاحب کی طبیعت، میاں صاحب ہیلتھ، وہ ہمارا فوکس رہا. اوبیسلی ملک کا اوور آل صورتحال، جس طریقے سے یہ الیکشنز کنڈکٹ کیے گئے ہیں، اور جو ہمارا آج کا حکومت کا کردار ہے، وہ تھوڑا بہت we did discuss that, but the main focus was his health and the importance of getting ایک منٹ بریدر سے سوال ختم تو ہونے دیں، سوال تو ختم ہونے دیں. جہاں تک خان صاحب کی تنقید کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط ڈیسیژن تھا، ایک غیر سیاسی ڈیسیژن تھا، کسی لیڈر کا ڈیسیژن نہیں تھا. جب آپ ایک جنگ کے ماحول میں ہو، پاکستان کا بڑا اچھا امپریشن جا رہا ہے کہ پورا اپوزیشن، پورا ملک متحد ہے، ہم قوم کے لیے اکٹھے ہیں، اور جب میں پارلیمان میں تنقید کرتا ہوں، تنقید بھی نہیں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، میں نے بھارت کے خلاف بڑا اسٹرانگ پوزیشن لیا، اور میں نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو میرا حق ہے وہ
obviously I criticized or gave my opinion, my version کہ میں سمجھتا ہوں ایسا چلنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے بار بار کہا کہ جب فورن پالیسی کی بات آتا ہے, جب کانفلکٹ ریزولوشن کی بات آتا ہے, جب اکانومی کی بات آتا ہے, جب پاکستان کی بات آتی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے اس حد تک کیا کہ میں نے اسپیکر صاحب سے فرمایا کہ آپ جہاں تک یہ سچویشن ہے, as far as this situation is concerned, the entire government and the opposition are united on this issue. اور یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہاؤس ان کے ساتھ ہے اور اپوزیشن از ایٹ دیئر سروس. یہ میں نے اپنا تقریر میں کہا, اور جو تقریر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے جواب میں دیا, میں آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ وہ بڑا پرائم منسٹیریل تھا, بڑا لیڈرشپ کا ایک میسج گیا اس تقریر سے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بہت تجربہ بھی ہے اس پورا. I have some concerns, some criticisms of the way he handled this crisis, but overall اگر آپ دیکھا جائے ایک لیڈرشپ کا کردار تو اپنا رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو اسد عمر صاحب نے تنقید کی, میرا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وہ میرا تنقید کر رہا تھا یا شاہ محمود کا. اگر انگریزی پہ ایشو تھا تو شاہ محمود نے وربیٹم ہر پوائنٹ انگریزی, مجھ سے زیادہ انگریزی شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے تقریر میں استعمال کیا. اس دن اس نے ہر پوائنٹ پہ اگری کیا. اس نے کہا معیشت پہ میں آئی اگری ود یو بٹ فلانا فلانا, نیشنل ایکشن پلان پہ ہی اگریز ود می بٹ 6 مہینے کے حکومت ہوئے ہیں, باقی سب جو بھی ان کا حق ہوتا تھا ہی ایکسپٹڈ, اینڈ ہی آفرڈ ٹو ریسیپریکیٹ دی اپوزیشن.